بالله من الشيطان إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ذلكم الله اللہ اسم جلالت کی حقیقت وہی اس میں آپ نے بتایا کہ اللہ اسم جلالت اس میں متمکن آپ نے اسم متمکن بتایا. اسم متمکن جو ہوتا ہے جو ترکیب واقعہ ہو عامل دودھ ہو اور مبنی سے کتابیں جگہ کے مبنی اثر کتابیں مبنی اثر غیر مطلب میں سے یہ کوئی نہیں. میری تحقیق سے پتہ چلا کہ اس میں متمکن ہے. جب اس میں متمکن ہے اس میں متمکن کلام میں واقع ہوتا ہے. اب اس سے پہلے کیا انا اور اللہ ترکیب میں واقع ہے. یہ کلام ہے, یہ کلمہ نہیں دو. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیں عامل کون سا ہے یہاں؟ جس سے پہلے آپ نے کہا کہ عامل ہوگا متمکن ہو یا غیر متمکن ترکیب میں واقع ہوگا عامل کے ساتھ. اللہ اس میں جلالت عمل کون کر رہا ہے؟ ان حرف مشبہ بالفعل کہتا ہے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے. اس متمکن باعث باری وجود رات کی 16 اللہ اس میں جلالت 16 میں سے کس قسم پہلی قسم پہلی قسم غیر آپ کیا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ, حالت نصب میں فتح, حالت جر میں کسرہ. اب یہاں کس میں ہے؟ حالت نصب میں فتح حالت نصب میں فتح فتح ظاہری کے ساتھ ظاہری ہے فتح لفظی ہے. لفظ اس میں فتح لفظی کے ساتھ فتح لفظی کیا ہے نہیں فتح ظاہری کیا ہے. جب کوئی نصب دینے والا آئے گا تو اس کے اوپر نصب فتح ہے. فتح آئے گا. اب یہ بتائیں کہ عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل کسے کہتے ہیں؟ میں نے کامل ہی پوچھا, میں نے عامل پوچھا. نحویوں کی اصطلاح میں عامل کسے کہتے ہیں اور معمول جس پہ عمل ہوتا ہے؟ عمل کرنے والے کو جو تعریف پڑی ہے وہ اس کا جو عمل ہدایت نحو کے والے سے تو عامل کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا کہ نصب میں فتح کی تو مطلب اس کا آپ کو پتہ نہیں تو کل لگایا تمہیں عامل کسے کہتے ہیں؟ اس کو آتا وہ ہاتھ کھڑا کرے. عامل کسے کہتے ہیں؟ العامل ما يتقوم المعنى المقتضي للإعراب. اب یہ جو تعریف صاحب نے سنائی یہ تعریف تو اگلی کتاب کی ہے, یعنی جامع عافیہ جامع ہدایت اللہ کی کیا ہے؟ مختلف آخره به. وہ تو کم ہو گیا. اور العامل به رفع او نصب او جر. آپ کی ذہن شریف میں ہے آج رفع میں ضمہ کی کیا آج رفع میں ضمہ کی رفع دینے والا آئے گا تو رفع آئے گا نا, تھپڑ لگے گا تو اثر آئے گا نا. تھپڑی تمہارا اثر کیسے آنا آپ تو دماغ سیدھا کرے گا تو آپ کا سیدھا ہوگا سمجھ نہیں تو پیچھے تو کام کرنے والا ہوتا ہے کہ نہیں ایسے کام ہو رہا ہوتا ہے کرنے والا نا بغیر کرنے کے وہ ہاتھ نصب میں فتح آ گیا. یہ تمہاری کرامت یہ ہوگی
شیطان کی شامت ہوگی، علامت منفی ہوگی۔ یہ تو دو طریقے ہیں۔ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر آئے، رفع نصب یا جر کسی نے نہیں پتا عامل کسے کہتے ہیں؟ بولو، اونچی بولو، اونچی نہیں بول سکتی، ادھر تک آواز آئے، سارے بولو۔ اس کی وجہ سے رفع نصب میں جر ہے، اس کی وجہ سے رفع نصب میں جر ہے۔ اب اسے پکڑو، رفع کس کی علامت ہے؟ فی رفع کس کی علامت ہے؟ فائل فاعلیت کی، پڑھا نہیں تھا؟ جی الرفع علی علم فاعل فاعلیت، رفع کس کی علامت ہے؟ فاعلیت رفع علم الفاعلیت، رفع فاعلیت کی علامت ہے۔ تو بتائیں نا کہ رفع فاعلیت اور نصب مفعولیت مفعولیت کی، نصب علم منصوب مفعولیت کی، اور جر علامت اضافتی، اضافت اضافہ۔ یہ بولانا پہ کان پکڑا دو، پکڑاؤ۔ فاعلیت کی علامت کیا ہے؟ رفع ہو جائے آپ سے بھی کہ جو ذہن میں آپ کے ہے دفعہ الرفع فاعلیت کی، جہاں رفع ہوگا وہاں فاعلیت ہوگی، وہ علامت ہے فاعلیت کی۔ جہاں نصب ہوگا وہ مفعولیت کی علامت ہے، وہ مفعولیت ہوگی۔ اور جہاں جر آئے گا تو وہ اضافہ کی علامت ہے، وہاں اضافت ہوگی۔ آپ کو علامت نہیں سمجھ آتی؟ علامت سے بندہ چیز تک پہنچ جاتا ہے، اس طرح وہ علامتی بندے کی علامتی پہچان ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ آپ کے سر پہ امامت سنت کی علامت، کلاس میں بیٹھے ہو تو یہ بھی علامت ہے، پڑھے ہو آپ کے پڑھنے کی علامت ہے، ناک کا ہے، گھنٹی آپ کی، پہاڑ ہے آپ کا، کیا آپ کی علامت ہے؟ علامت سے چیز کا پتہ چلتا ہے نا، علامت ہی بتاتی ہے۔ اب مجھے کیا پتا آپ کے اندر کیا ہے؟ آپ کا ظاہر ہی دیکھ کے اس سے نظر رکھوں گا، ظاہر اچھا ہے تو اندر بھی اچھا ہے۔ اجرام میں اگر جب بولو گے تو منہ کھولو گے، اندر کا راز کھولو گے، آپ کے اندر کیا ہے، کتنا ہی آتی ہے، یہ آپ کی علامت ہے، نہیں ہے نا؟ جو بولو گے وہ آپ کی وضاحت کر دے گا، بولے گا یہ ہے یہ ہے۔ تو عامل جس کی وجہ سے رفع یا نصب، یعنی عامل ہوا جو رفع دیتا ہے آسان کر کے، ایک عامل ہوا جو نصب دیتا ہے، ایک عامل ہوا جو جر دیتا ہے، پڑھا نہیں؟ فعل فاعل کو رفع دیتا نہیں پڑھا؟ اور نصب بھی دیتا، نصب بھی مفعولات کو باقیوں کو نصب دیتا ہے، عامل رفع بھی دیتا ہے، عامل نصب بھی دیتا ہے، اور عامل جر بھی دیتا ہے۔ تو پھر جارہ کیا پڑے تھے کہ جو اسے مطلب اسے جر دیتے ہیں، تو یہاں پہ جر نہیں دیتے۔ تو جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولو، تم نے روزہ رکھا ہے؟ اونچی بولو، عامل، ٹھیک ہے۔ دوسری تعریف جو آپ کے فضائل ویسے سامنے کی، العامل ما يتقوم يتقوم المعنى معنى المقتضي للإعراب المقتضی للإعراب۔ اعراب، انہوں نے کیونکہ یہ دونوں طرح جو لفظی ذات ہیں انہوں نے تعریف کی ہے، یعنی کہ متفقہ نہیں ہے کہ اتفاق کیے گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ جس کی وجہ سے رفع نصب جر آئے، انہوں نے کہا کہ عامل وہ ہے کہ اس سے ایک معنی حاصل ہوتا ہے، عامل آتا ہے تو عامل کی وجہ سے ایک معنی حاصل ہوتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ جو معنی حاصل ہوتا ہے وہ معنی تقاضا کرتا ہے کہ میرے اوپر اعراب آئے، مجھے ظاہر کرے، کیا کرے؟ مثلا اب جب آپ کی عزت کی جاتی ہے، کیا آپ کی خاطر
توازو کی جاتی ہے. اور جو کھاتے تو نہیں، جب آپ اچھا جواب دیتے ہو کہ تھوڑی سی کھاتے تو آگے، بعد اب آپ بہت اچھا جواب دیتے ہو، اس پہ آپ کی عزت ہوتی ہے، تو آپ کے اندر کچھ چینجنگ ہوتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں؟ آج تو ایسے کمینے نکل آئے کہتے ہیں کہ اللہ کا نام بھی اثر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑی سی عزت کریں تو چہرہ بدل جاتا ہے. تھوڑی سی عزت کرنے سے الفاظ کا اثر اتنا بڑا، اندر چینجنگ ہوئی، چہرہ بتا رہا ہے. جب زیادہ عزت کی تو چہرہ اور بتاتا ہے. چہرہ جب تعریف کی تو چہرہ چمکنے لگ گیا، اور جب مذمت کی تو چہرے کی رنگت ہو. جب کھڑکی دی تو اور اس صورتحال بن گئی. ٹھیک ہے، شرمندہ کیا صورتحال اور بن گئی. اس کا مطلب اندر چینجنگ ہوئی تو اس چینجنگ نے چاہا کہ اب منہ پہ یہ صورت ظاہر ہو جائے. سمجھ آئی؟ اسی طرح عامل آیا تو عامل کی وجہ سے اندر میں چینجنگ ہوئی. کیا ہوئی؟ جب اندر میں چینجنگ ہوئی، اب وہ چینجنگ تقاضا کرتی ہے کہ میرے اوپر یہ صورت ظاہر ہو. یعنی جب رفع دینے والا عامل آیا، عامل رافع، تو اس نے جب اس میں مورب میں یا مورب کے اندر چینجنگ کی، اب وہ جو چینجنگ ہوئی ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ میرے اوپر کیا ہو، اس چینجنگ کا ظہور ہو، یہ چینجنگ ظاہر ہو. اگر اس کے اندر فاعلیت کا معنی آ گیا تو اب اس کے اوپر وہ چاہتا ہے کہ فاعلیت رفع کو، تو رفع کی صورت آ گئی. اگر اس کے اندر مفعولیت کا معنی پیدا ہوا، مفعولیت چاہتی ہے کہ میرے اوپر نصب آئے. اور اگر اس کے اندر اضافت کا معنی پیدا ہوا تو اب کیا چاہتے ہیں کہ میرے اوپر آئی. کیا آئی؟ عامل ہی کی وجہ سے ہوا. اس کی عامل آیا تو اس سے معنی حاصل ہوا، اور وہ معنی آگے اعراب کا تقاضا کرتا ہے، رفع نصب جر کا. یہ اوپر والی بات. پھر وہ اعراب جو ہے وہ بھی جس کی وجہ سے وہ حرکت ہے، جس کی وجہ سے مورب کا آخر جو ہے بدلتا ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ دلالت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے کہ اس میں کون سا معنی آیا ہے. رفع آیا، نصب آیا، جر آیا، تو ٹوپی اوپر رکھی ظاہر ہو گیا. ہو گیا. جب تک آپ کے سر پہ ٹوپی لگی ہے تو سنت تو کوئی نہیں. جس کے سر پہ ٹوپی آئے گی وہ ٹوپی بتا دی کہ اس کے اندر سنت کا جذبہ ہے. سنت کا جذبہ ہے، مگر نہ ٹوپی سر پہ نہ ہو تو اندر ہمیں کیا پتہ چلا کہ سنت سے کتنا بیان ہے. جب ظاہر ہوئی، اس ظاہر نے بتا دی کہ اس کے اندر اس نے ظاہر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بیان ہے، اس لیے اس نے یہ کام کیا. اسی طرح جب لفظ کے معنی میں چینجنگ ہوئی، جب چینجنگ ہوئی تو اس نے بھی تقاضا کیا. جب کہ اس کے اوپر رفائے گا تو پتہ چلے گا نا کہ اس کے اندر چینجنگ ہوئی ہے. اس کے اندر یعنی فاعلیت کا معنی پیدا ہوا ہے، اس کے اندر مفعولیت کا معنی پیدا ہوا ہے، اس کے اندر اضافت کا معنی پیدا ہوا ہے. سمجھ آ گئی؟ دو طریقے کی آپ نے یہ بھی یہ یاد رکھنی ہے. عامل وہ جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر آئے. کیا ہے؟ ان آپ نے بڑا حرف مشبہ بالفعل، یہ عامل ہے. کیا بڑا عامل؟ عامل کو کیا کہتا ہے کہ کیا کرتا ہے عامل؟ یا اسم کو نصب اور خبر کو. تو یہاں دیکھو ان اللہ، اس نے نصب دیا کہ نہیں؟ آپ نے کہا حالت نصب میں پتہ، کیونکہ نصب کی بتائی تھی کتنی صورتیں ہیں. نصب کتنی صورتوں میں آتا ہے یہ بتاؤ. پتہ الف آنا کہ پہلے یہاں آنا؟ یہاں الف اور پتہ یا الف اور الف تا دو سے تین کوئی نہیں. اس صورت میں اسم کیا پوچھا جا رہا ہے نا.
یہ صورت رفع کی تین صورتیں ضمہ واو الف اسم کی بات ہو رہی ہے اور اضافت کتنی کسرہ یا ساکن وہ مفتوح تو دونوں صورتیں آتی ہیں. جب یہ کہتے ہیں یہ اصل کے مفتوح یا مگر مفتوح آدھے نسبی جری تسنیہ اور جمع کے رات تو آتا ہی ہے اور الف تھا دو سے تین جب بھی فتح کے تابع ہوتے یہ کسرہ کی صورتیں ہیں. اس لیے بولتے ہیں کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ کیونکہ رفع کی ایک صورت ضمہ ہے حالت رفع میں الف کے ساتھ کیونکہ رفع کی ایک صورت الف ہے اس صورت میں آتا ہے. پھر آپ کہتے ہو حالت رفع میں واؤ کے ساتھ کیونکہ حالت رفع کی ایک صورت ہے کیا واؤ یعنی عامل جب رفع دیتا ہے تو جس کو رفع دیتا ہے وہ مورب ہے. وہ کیا ہے مورب کی رفع ملے گا نا مورب ہے تو مورب کی شکلیں کیا ہوں گی پھر مختلف ہوں گی. یعنی مورب پہ اعراب پہ حرکت بھی آتا ہے مورب پہ اعراب پہ حرف بھی آتا ہے اعراب اور پھر مورب اعراب تقدیری بھی آتا ہے اعراب. پھر ہم نے تینوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اعراب بالحرکت سے ہے اعراب بالحرف سے ہے اعراب بالتقدیر ہے اعراب تقدیری ہے. حرف ہو یا حرکت ہو وہ تو پڑھے جاتے ہیں لیکن جب تقدیری ہوتا ہے تو وہ پڑھا نہیں جاتا. تو جب ایک چیز متعین ہو جائے کہ یہ اعراب کی پہلی قسم ہے تو اعراب بالحرکت ہے پھر ہمیں تو حرف کی طرف جانا ہی نہیں. تو کہیں گے کہ جب رفع دینے والا آتا ہے اور جس فعل کو یا جس اسم کو وہ رفع دیتا ہے تو اس کی پھر صورتیں ہوتی ہیں. اسم میں ہو تو پھر رفع کی صورت ضمہ یا الف یا واو. فعل میں ہو تو نون کی صورت بھی آتی ہے فعل میں ہو تو یہ چار صورتیں بن جاتی ہیں فعل میں ڈال کر. اور جب کوئی عامل نصب دینے والا آتا ہے جس کی وجہ سے نصب آتا ہے تو اس کی بھی صورتیں ہوں گی. یا تو وہ زبر کی صورت میں ہوگا نیچے عامل ہے اب اسے کہیں گے نصب ہے لیکن بولیں گے کیا حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ ظاہر ہوا اس کا ظہور فتح کے ساتھ ہے. یا پھر وہ الف آ جائے گا کیا جائے گا رأیت اباک کا حالت نصب میں الف کی کیونکہ اب اس کی صورت الف بھی ہے تو کے ساتھ آ جائے گا. اور حالت نصب میں یا ساقی ما خبر مفتوح یا ساقی ما خبر مقصور رأیت رجلین رأیت مسلمین. اب یہاں کہیں گے کہ رأیت عامل ہے عمل کیا اس نے تو نصب دیتا ہے کہا نصب گیا ہے کہا نصب کی صورتیں ہیں تو یہاں اس کی صورت یا ساقی ما خبر مفتوح یا ساقی ما خبر مقصور پائی گئی. یہ معمول ہے جس میں عمل ہوا. یا پھر رأیت مسلماتین رأیت فعل فاعل ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے تو مفعول آگے منصوب ہے. پھر حالت نصب میں الف تا دو سے ہند یہ جو ہے نصب کی صورت ہے نصب کی صورت ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. مررت بزیدین اب زیدین میں با عامل ہے اس نے عمل کیا جر دیا تو جر کی بھی صورتیں ہیں. تو یہاں ہم کہیں کہ کسرہ کی صورت میں ظاہر ہوا حالت جر میں کسرہ کے ساتھ. اور اگر آ جائے مررت برجلین ہم کہیں گے حالت جر میں یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ ظاہر ہوا. اگر مسلمین آ جاتا ہے بھی مسلمین کہ حالت جر میں ٹھیک اس کے ساتھ ہے یا ساکن ما قبل مقصود. یہ آ جاتا ہے کہ مررت بمسلمات ہم کہیں گے حالت جر میں الف تا دو سے یہ جو اس کے ساتھ اس کا اعراب ظاہر ہوا. ٹھیک ہے اب سمجھ آ رہی ہے. تو عامل کے بعد چلی تھی کہ عامل عمل کرنے والے کو کہتے ہیں
اور ممول کسے کہتے ہیں جس پر تو آپ تو کہا لگاتے ہو کہ انا حرف مشبہ بالفعل اللہ اسم جلالت یہ اس کا اسم تو حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ. اب یہ پوچھے عامل کیا ہے اوپر سے منہ بند ہو گیا پھر اس کا مطلب ہے یہ گیس ہوا اور تکا ہوا پھر آپ نے جو خود نہیں لکھ سکے پھر عامل کا معنی عمل کرنے والا ہے. اب اگلی بات میں نے کروں گا وہ بڑی کتابوں کی بات لیکن اب دو چیزیں جو ادھر دیکھ رہے ہیں اللہ ایک تو یہ ہے کہ نہ عامل ہے عامل کیسے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے اونچی رفع نصب اونچی بولو آگے فعل کا ہو تو جزم بھی ہے جزم بھی ہے. عامل وہ ہے جس کی وجہ سے اسم کی بات ہو رہی ہے کہ اسم پہ جزم نہیں آتی فعل پہ آتی ہے. عامل وہ جس کی وجہ سے رفع نصب. اب یہ انا عامل ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جب عامل ہے تو عامل کی وجہ سے کیا آتا ہے رفع یا نصب یا جر. اب انا عامل ہے تو اپنے اسم کو کیا کرتا ہے آیا کہ نہیں اس کی وجہ سے. اب کہیں گے کہ بسبب انا عامل رفع بسبب اور فتح لفظی نظر آ رہا ہے کہ نہیں. پھر آپ حضرت کی پہلی قسم ہوئی کہ نہیں اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم. اب کہیں گے حالت نصب میں کس کے ساتھ ہے فتح لفظی کے اور خبر کو کیا دیتا ہے اپنے اس کو نصب خبر کو. یہ کیا ہے حالت رفع میں. اب سمجھ رفع کوئی ایک چیز تھی رفع کی چیز صورتیں تھیں. اب کہیں گے حالت رفع میں ضمہ ظاہری کے ساتھ ضمہ یا ضمہ لفظی کے ساتھ ضمہ تو یہ تقدیری ہے تو لفظی اس لیے بولتے ہیں کہ تقدیری نہیں. حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ یہ بھی معمول یہ بھی معمول. عامل اس نے عمل کیا اس میں بھی دونوں میں عمل کیا تو یہ اس کے دونوں معمول بن گئے یہ بھی مورب یہ بھی. ایک تو یہ ہے. دوسری جو طریق تھی کہ عامل وہ ہے جس کے ساتھ معنی حاصل ہو جس کی وجہ سے. اب جب یہ انا آیا نا تو انا کو اٹھاؤ تو اللہ خالی اللہ اس میں جائے اس میں کوئی فاعلیت کا معنی نہیں ہے کہ اللہ اس میں جلالت فاعلیت کے معنی سے موصوف ہو اس کے معنی سے. لیکن جب انا ہے تو اس کے اندر چینجنگ کی اس کے اندر اب یہ اللہ اس میں جلالت پہلے فاعلیت کے معنی سے موصوف نہیں تھا. اب جو ہے نا یہ فاعلیت یہ معنی ہے اس کے ساتھ موصوف ہو گیا. اس کے ساتھ جب یہ فاعلیت کے موصوف ہو گیا فاعل بن گیا نا فاعلیت فاعل ہونا یہ اس کی صفت ہے. فاعل ہونے کے ساتھ اللہ اس میں جب موصوف ہوا تو فاعلیت کیا تقاضا کرتی ہے فاعلیت کیا تقاضا کرتی ہے اعراب کا اس کا یعنی یہ جو معنی حاصل ہوا معنی کس کا تقاضا کرتا ہے اعراب کا. لیکن معنی فاعلیت کا ہے تو اپنے پاس رفع کس کی علامت ہے تو فاعلیت کی علامت ہے نا. اب جو فاعلیت ہے یہ کس کا تقاضا کرے رفع کا تو اس کے اوپر رفع آ جائے گا. لیکن یہاں تو اللہ اس میں جلالت میں مفعولیت کا معنی کیونکہ انہوں نے اس کے ہم کیا ہے نصب دیا ہے اور یہاں فاعلیت بھی ہوگا یہاں کیا ہوگا مفعولیت کیا ہوگی. جب مفعولیت ہے تو یہ مفعول کی صفت سے تصف ہوا. اب مفعولیت جو ہے یہ نصب کس کی علامت ہے مفعولیت کی. تو جب یہ مفعولیت آیا اس کے اندر معنی مفعولیت کا تو یہ معنی تقاضا کرتا ہے اعراب کا اس کا. تو اب مفعولیت تقاضا کرتا ہے نصب کا اس کا تو اس کے اوپر کیا آ گیا آت نصب میں فتح یعنی پہلے اندر چینجنگ ہوئی مقتدر الاعراب تو یہ اعراب کا تقاضا کرتا ہے یہ اعراب کا. اسی طرح اگر انا نہ ہو انا تو اللہ ہو جائے کیا ہو جائے
اللہ فالق، ٹھیک ہے، حبی. اب یہاں انا نہیں ہے، اب ابتدا آ گیا. ابتدا نے اس کے اندر عمل کیا تو اس کے اندر بھی فاعلیت کا معنی پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، ابتدا عامل ہے تو اس کے اندر چینج کی فاعلیت. تو جب فاعلیت سے موصوف ہوا تو یہ جو معنی فاعلیت ہے یہ اعراب کا تقاضا کرتا ہے. تو فاعلیت اور بدل رفع کا تقاضا کس کا کرتا ہے؟ کہ رفع فاعلیت کی علامت ہے. تو اس کے اوپر پھر کیا آ گیا؟ رفع. کیا گیا؟ آتے رفع میں ضمہ کے ساتھ. اور اسی طرح آگے فالق یا خبر ہے، اس میں بھی ابتدا عامل ہے، اس میں اس کے معنی میں عمل کیا جیسے فاعلیت کے معنی میں کیا اس میں. اب یہ فاعلیت کا معنی جو ہے یہ اعراب کا تقاضا کرتا ہے اس کا. تو فاعلیت کے لیے کیا ہے؟ رفع. رفع کی صورت یہاں بھی ضمہ ہی آئے گی. کیا آئے گی؟ یعنی اوپر والی صورت آسان ہے، نیچے والی صورت مشکل ہے. اوپر والی میں یہی ہے کہ عامل کی وجہ سے رفع نصب جار آتا ہے. عامل کی وجہ سے یعنی انا آیا تو انا عامل آپ اس کو نصب دیتا ہے تو نصب فتح کی صورت میں ظاہر ہوا. تو انا آیا تو آپ کی خبر کو رفع دیتا ہے تو رفع ضمہ کی صورت میں. یہ آسان ہے، لیکن یہ تھوڑا مشکل ہے کہ یہ عامل وہ ہے کہ جو مورب کے اندر چینجنگ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کی وجہ سے مورب کے اندر ایسا معنی حاصل ہوتا ہے، یعنی فاعلیت حاصل ہوتی ہے، مفعولیت حاصل ہوتی ہے اور اضافت حاصل ہوتی ہے. اور وہ فاعلیت رفع کا تقاضا کرتا ہے، وہ فاعلیت معنی ہے نظر نہیں آ رہا، مفعولیت نصب کا تقاضا کرتا ہے اور اضافت جر کا تقاضا کرتا ہے. اس لیے اس کے اوپر جر، نصب اور رفع آ کر بتاتا ہے کہ اس کے اندر معنی فاعلیت پیدا ہوا ہے، اس کے اندر مفعولیت پیدا ہوا ہے، اس کے اندر کیا ہوا ہے؟ اضافہ پیدا ہو گیا. ٹوپی اوپر آئی ہے تو اس کے اندر سنت کا جذبہ پیدا ہے، اور پہلے اس کے اندر سنت کا جذبہ ہے، ٹوپی نے اس کو ظاہر کر دیا. اسی طرح پھر رفع نے اس کے اندر جو فاعلیت کا معنی تھا اس کو ظاہر کر دیا. جب زبر آئی تو اس نصب نے اس کے اندر جو عامل کی وجہ سے تھا مفعولیت کا معنی واضح کر دیا، اور جب اس کے اوپر جر آئی تو اس نے اس کے اندر اضافت کا معنی ظاہر کر دیا. تو یہ دونوں طریقے ناگزیر کی دونوں. اور جو اوپر والی ہے وہ ابھی آسان ہے. پھر آپ جب آگے جامع قافیہ میں جائیں گے اس کے اندر جائیں گے، جامع آسان کر کے بھی بتایا کہ آپ کے اندر چینجنگ ہوئی تو آپ کے چہرے کی رنگت بدلی. تو وہ بدلی کیوں؟ کیونکہ اندر چینجنگ ہوئی ہے. اندر اسی طرح اندر چینجنگ ہوئی ہے تو اوپر چینجنگ ہوئی ہے. پھر اندر چینجنگ ہوئی ہے تو اندر کی چینجنگ کو اوپر والا ظاہر کرتا ہے. اس لیے آپ کہتے ہو فرفع علم الفاعل. کیوں کہتے ہو رفع؟ فاعلیت کی علامت ہے. اس لیے کہتے ہو کہ اس اسم میں فاعلیت کا معنی آ گیا ہے، وہ فاعلیت سے موصوف ہو گیا ہے. تو اب رفع بتا رہا ہے کہ اس کے اندر فاعلیت ہے اور یہ کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. کیا بنے گا؟ اس کی سمجھ آئی؟ اب یہ ان اللہ خالق الحب والنوا، انا عامل ہے، اس نے کیا کیا؟ اللہ اس میں جلال اس متمکن مفرد منصرف صحیح حالت نصب میں فتح نہ اونچی بولو، فتح فتح لفظی کے ساتھ، فتح لفظی کے ساتھ. اب آپ نے انا کو عامل بنایا، اللہ اس میں جلال کو معمول بنایا. انا کو آپ نے مبنی بنایا اور اللہ اس میں جلالت کو مورب. مورب کی کتنی قسمیں تھیں؟ کون کون سی؟ اس میں متمکن اور فعل مضارع. بس یہ دوسری قسم ہے اس میں متمکن. لہٰذا یہ بھی پتہ چلا کہ یہ مبنی اور یہ مورب اور وہ عامل وہ معمول، اور عامل کا بھی پتہ چلا. اعراب کسے کہتے ہیں؟ الاعراب ما به، اعراب کسے کہتے ہیں؟ آخر بدلے اعراب وہ ہے کہ جس کے ذریعے موڑب کا آخر بدلے. اعراب وہ حرکت یا حرکت ہے جس کی وجہ سے موڑب کا آخر بدلے تاکہ پے در پہ آنے والے معنیوں پر دلالت کرے. تاکہ جو مورب کے پیدار پہ معنی داخل ہوتے ہیں انہیں ظاہر کرے. یعنی اگر اعراب بھی نہ آئے تو آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ یہ منصوب ہے، یہ مرفوع ہے، یہ مجرور ہے؟ تو اعراب وہ ہے جس کی وجہ سے مرغ آخر بدلے. اب کہیں کہ عامل وہ ہے وہ بتا دیا.
تاکہ وہ دلال کرے ایسے معنی پر جو مورب پہ پیدار پہ داخل ہوتے ہیں، کبھی فاعلی ہے، کبھی مفعولی ہے، کبھی اضافت. تو وہ اعراب جب اوپر آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر فاعلی کا معنی آ گیا، یہ فاعل بن گیا، اس کے اندر مفعولیت کا معنی آ گیا. وہ بھی اوپر آ گئی نا، اس نے ظاہر کر دیا. اس سے جر ہے تو اس کے اندر اضافت کا معنی آ گیا. تو یہ جو اعراب ہوا ہے جس کی وجہ سے مورب آخر بدل گئے. اعراب وہ ہے جب زبر آتی ہے، جب زیر آتی ہے، پیش آتی ہے، تو وہ مورب آخر نہیں بدلتا. پھر آپ آگے بڑھیں گے، ایک سبب قریب ہوتا ہے، ایک سبب بعید ہوتا ہے. عامر کو بھی کہہ رہے ہیں کہ سبب ہے، اسے بھی کہہ رہے ہیں سبب ہے، اسے بھی سبب ہے. پھر اس کے بعد ہوگی کہ جو قریب وہ سبب قریب ہے اس وجہ سے کہتے ہیں، اور وہ دوسرا سبب بعید ہے، سبب بعید ہے. تو اعراب کو بھی سبب کہہ دیا اور عامر کو بھی سبب. مورب کسے کہتے ہیں؟ آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے. یہ تو حکم ہوا. یہ کیا بولا ہے؟ یہ تو حکم ہے نا، مورب کا حکم آپ نے دیا. میں نے طریق پوچھی ہے. مورب جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے بدل جائے، نہ بدلے. مورب وہی سب ہے جب وہ جس کے آنے کی وجہ سے مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے اس کا آخر بدل جائے، لفظاً ہو یا مان تقدیر ہے، لفظاً ہو یا تقدیراً. پوری تعریف کرنی ہے کہ وہ مرکب ہے مرکب کہ جس کا آخر مختلف عامل کی وجہ سے لفظاً یا تقدیراً بدل. بدل جائے. یہ نہیں کہ جس کا آخر ہے مورب جس کا آخر بدل جائے. یہ تو حکم ہے. پتہ ہے تو نام میں کیا پڑھا؟ یہ نہیں کہ آپ ایک کتاب میں پڑھا آپ دوسری کتاب میں جانا اس سے زیادہ ہوگا. ظاہر ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو پوٹی کہتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں روٹی کہتے ہیں. اور پوٹی تک نہیں رہنا، روٹی تک نہیں آنا، روٹی بھی صحیح یاد رکھیں. سمجھ آئیے؟ آپ نے ادھر ہی کھڑے رہنا ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا. ابھی تو ہم نام کی سیر کر رہے ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوا. بات ان اللہ تک چلی، اب آگے چلیں گے فالق سے فالق. اب بتائیں ایک سامنے کیا ہے؟ فالق فالق. فعل. فالقن اسم. پہلے کی طرف پہنچے گے. یہ جو تیزی ہے نا یہ لے جاتے ہیں بندے کو. تیزی ہے یا نیٹ کے اوپر بربادی ہے. مجھے بولو اسم. اسم علامت اسم کون سی ہے؟ فالقن تنوین. اور فالق الاسبا مضاف. مضاف. اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے. تعداد کے اعتبار سے کیا ہے؟ واحد. واحد. معرفہ نکرہ نکرہ. نکرہ. مذکر و مؤنث. مذکر مذکر کسے کہتے ہیں؟ جس میں علامت تنیث نہ پائی جائے، تنیث نہ پائی جائے. نہ پائی جائے. علامت تنیث کتنی ہے؟ 4. ادھر پکڑائیں. کون کون سی ہیں؟ تا لفظاً ہاں تا لفظاً المقصورہ الممدودہ المتحرکہ. تنیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ تانیث کی 4، مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں؟ منس کی 3 قسمیں. کون کون سی؟ منس کی 2 قسمیں، منس حقیقی، منس لفظی. مؤنث کی کسے کہتے ہیں؟ منس حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں ہمارا مذکر ہو، اور منس لفظی وہ ہے جس کے مقابلے میں ہمارا مذکر نہ ہو. آگے پکڑو. فالق یہ بتائیں مورب یا مبنی؟ مبنی. فالق کیا؟ مورب. مبنی کی کتنی قسمیں؟ مبنی کی 2 قسمیں، مبنی الاصل مشابہ مبنی الاصل. تم میں سے ہے یہ جو فالق مورب ہے. مورب کی کتنی قسمیں؟ مورب کی 2 قسمیں، کون کون سی؟ فعل مضارع اس میں غیر متمکن، فعل مضارع اس میں غیر متمکن. یہ بتائیں اس میں غیر متمکن ہے یا فعل مضارع؟
खालिक इसमें गैर मुतमक्किन, इसमें गैर मुतमक्किन, इसमें गैर मुतमक्किन। भाई तुम्हारे मुझे आप कितनी किस्में 16 गिनाओ। इसम मुफरद मुनसरिफ सही, जारी मजरा सही, ऊंची बोलो। गैर मुनसरिफ, जमा मुज़क्कर, इसमें सित्ता मुकब्बरा, तस्निया, किला और किल्ता। नहीं बोलने के लिए चिंता। किला किल्ता जब ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हो। ये तो इस मतलब कि मुफरद में से सही, जरा मुझे सही, हाथ तरफा में जमा के साथ, ये किसने बोला पूरा बताओ। इसम मुफरद मुनसरिफ सही, हाल तरफा में जमा के साथ, हाल तरफा में फतह के साथ, हाल तजर में कसरा के साथ। ये तीनों बोलो ना, तीनों इकट्ठे बोल के बोलनी है, किस तरह बोलनी इसम मुफरद मुनसरिफ सही, जारी मजरा सही, है? जमा मुकस्सर जमा मुकस्सर, मुनसरिफ जमा मुकस्सर। आगे हाल तरफा में जमा के साथ, हाल तरफा में फतह के साथ, हाल तजर में कसरा के साथ। आगे जमा मुन्नस सालिम कोई जमा नहीं, मुन्नस गैर सालिम, मुनसरिफ कोई नहीं, बोलो ऊंची से। जमा मुन्नस सालिम, गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ जमा कौन? मुन्नस सालिम, हाल तरफा में जमा के साथ, हाल तरफा में फतह के साथ, हाल तजर में कसरा के साथ। अस्मा सित्ता मुकब्बरा, गैर मुनसरिफ मैंने बोलना है। गैर मुनसरिफ, हाल तरफा में जमा के साथ, हाल तरफा में फतह के साथ, हाल तजर में कसरा के साथ। आगे जल में गैर मुनसरिफ के अलावा आगे जल में फतह लफ्ज़, हाँ जहाँ उमर, रही तो उमरा मररतु बि उमरा, ये तो उमर है। कसरा कहाँ किया गैर मुनसरिफ, आगे जल में फतह पता के साथ, पता के साथ भी होता है। आगे चलो मत आगे तुम जल्दी से। तस्निया किला और किल्ता जब ज़मीर की तरफ दस सीधा मुकबरा मैं बोलूँगा ना, अस्मा सित्ता मुकब्बरा, बस मुहब्बत कोई नहीं, अस्मा सित्ता मुकब्बरा जब तस्नीया जमा ना हो और यह मुतकल्लिम, मुहब्बत भी बोल दो ना फिर हाल तरफा में वाव के साथ, हाल नस्ब में अलिफ के साथ, हाल तजर में या के साथ। कैसे जा अखूका रईतु अखाका मररतु बि अखीका। तस्निया किला और किल्ता जब ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हो, इस्नानी और इस्नतानी, हाल तरफा में अलिफ मा क़बल मफ्तूह, हाल नस्ब में या मा क़बल मफ्तूह। कैसे जा अनि रजुलानी रईतु रजुलैनि मररतु बि रजुलैनि। इलैहि मा इसने वो कोई नहीं। जमा मुज़क्कर सालिम उरु इशरूना तिसरूना, हाल तरफा में वाव मा क़बल मज़मूमा, हाल नस्ब में या मा क़बल मकसूर। सारी किस्में सही आगे लिखें। अब फालिकुन किस किस्म की है? मुफरद मुनसरिफ सही, पहली किस्म है, दूसरी है, तीसरी है, पहली किस्म से हो गया है। इससे मुफरद मुनसरिफ सही, हाथ के रफा में, जम्मा के साथ, तो यहाँ कौन से हाथ थे? रफा में जम्मा के साथ। इन्नल्लाह पर अब इससे जमा कौन दे रहा था? आमिर जमा देता है ना, रफा देता है। किसने आमिर कौन सा था? इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी में इन्ना इन्ना ने इसे क्या किया? रफा दिया और रफा जम्मा की सूरत में जाहिर हुआ। इसलिए अब हम कहेंगे हाथ रफा में, यानी इसको रफा देने वाला आया और इसके अंदर फाइलियत का माना पैदा हुआ और उसने तकादा किया कि इसके ऊपर रफा आए। तो रफा की सूरतें थीं, तो रफा की एक सूरत जम्मा आई, क्या आई? तो हमने कहा हालते रफा, क्या कहा? क्योंकि अब रफा की हालत है इसकी, वो जो माना है वो रफा चाह रहा है और इसके अंदर चेंजिंग हुई है, इसके अंदर तो समझ आ गई। फालिकुन, अब तुम बताओ फालिकुन किस्म है, किस्म की तीन किस्म, किस्म की मस्दर मुश्तक जामिद। ये बताओ ये मस्दर है मुश्तक है जामिद?